بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ریاست جس کو ہم بار بار خود کو یقین دلاتے رہے ہیں کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم اس ریاست کی آئین اور قانون کو مانتے ہیں، ہماری آواز سنی جائے، ہماری بات سنی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری بات سنتے ہم خود یہاں پر آئے، ان کے دروازوں پر آئے اپنی آواز پہنچانے کے لیے، لیکن ہماری سنوائی کسی عدالت میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی۔ اس امید سے آئے تھے، اسی مایوسی میں واپس جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی واپس آئیں، ہو سکتا ہے کبھی نہ آئیں۔ ہم جب ایک عوامی طاقت بنیں گے تب ہم اس ریاست کو مجبور کریں گے کہ ہماری بات سنی جائے، اور ہم اسی کام کو جو ہے اسی کے خلاف کیمپیننگ شروع کریں گے۔ دو ان کو ہماری دکھ کی مذاق اڑاتے رہیں۔ ہم نے آج تک کسی کو یہ بد دعا نہیں دی ہے، لیکن ہم ابھی امید ہے ہمیں کہ یہ جو ہے ہر عروج کا ایک زوال ہے، اور ہم اس دن کے لیے انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ جو تکبر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو لفافے ملے ہیں اور ہماری یہاں مائیں اور بہنیں سسکیاں لے کر رو رہی ہیں، اور یہ دن کبھی ان پر آئے گی، اور یہ جس دن ان کے اوپر آئے گی پھر وہ لوگ ہم سے اپولوجائز نہ کریں۔ اور میں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس شہر میں بھی بہت سے لوگوں نے جہاں پر ہمیں بیگانگیت کا جو ہے احساس دلایا، وہیں پر لوگوں نے ہمیں اپنائیت کا بھی احساس دلایا، ہمارے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، کھانے پینے میں اظہار یکجہتی کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیع بلوچ، آپ نے ایک طویل دھرنا دیا، ایک لانگ مارچ ہوا، اور آپ اسلام آباد میں سردی کی راتوں شاموں میں بیٹھے رہے، آپ بغیر کچھ حاصل کیے انصاف کے واپس جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جنہوں نے ہمارے بچوں کو چھینا ہے، ہمارے گھروں کو ویران کیا ہے، اس ریاست سے جو ہے پختہ دلی سے یہ یقین رکھنا کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گی، مجھے لگتا ہے ہم یہ یقین کے ساتھ آئے بھی نہیں تھے، اور ہم ایک امید لے کر آئے تھے ضرور کہ ہم جو ہے یہاں پہ ہماری بات سنی جائے گی، یہاں پہ مقتدر لوگ ہیں، اور مختلف حکومتوں کے دور میں ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہم لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے، ایک دفعہ پھر ہم آئے تھے کہ شاید اس دفعہ ہماری بات سنی جائے، لیکن حکومت کا رویہ وہی جا رہا نا رویہ، اور اسی طریقے سے ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنا، صرف ہمارے اس جدوجہد کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، صرف اس جدوجہد کو سبوتاش کرنے کی کوششیں رہیں۔ تو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس ریاست جس کو ہم بار بار خود کو یقین دلاتے رہے ہیں کہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم اس ریاست کی آئین اور قانون کو مانتے ہیں، ہماری آواز سنی جائے، ہماری بات سنی جائے، لیکن بجائے اس کے کہ ہماری بات سنتے ہم خود یہاں پر آئے، ان کے دروازوں پر آئے اپنی آواز پہنچانے کے لیے، لیکن ہماری سنوائی کسی عدالت میں کسی جگہ پر نہیں ہوئی۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا بھی یہاں مائیں بہنیں رو رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ انہیں ایک امید کے ساتھ لے کر آئے ہوں گے، آپ جب واپس جا رہے ہیں تو انہیں کیا آپ نے کہا ہے کہ کیا ان کے بچے، ان کے بھائی بازیاب ہوں گے، کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں، جس دن ہم ان کو ساتھ لے کر آئے تھے اس دن بھی ہم نے ان کو کہا کہ ہم لوگ مظلوم ہیں، اور ہم مشترکہ طور پر کوشش کر سکتے ہیں، جب ہم مشترکہ آواز بنیں گے تب ہم مشترکہ اپنی آواز دنیا کے سامنے پہنچائیں گے، ہم ایک جدوجہد کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو کوئی یقین دہانی نہیں کی ہے کہ ہم جائیں گے وہاں سے اور آپ کے بچے وہاں سے لوٹائیں گے ہم انہیں، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور یہ ہم اس ریاست کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے جس کے لیے ہماری درد تو کیا، ان ماؤں کی درد اور تکلیف بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو ہم نے کوئی ان کو امید نہیں تھی، اور یہ جس امید سے آئے تھے اسی مایوسی میں واپس جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی واپس آئیں، ہو سکتا ہے کبھی نہ آئیں۔ اس تحریک کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ اس کا اگلا لائے عمل یہی ہے کہ ہم بلوچستان میں جائیں گے، بلوچستان کے لوگوں کو اویئر کریں گے، بلوچستان کے لوگوں کو گھروں سے نکال کر ہم ان کو بتائیں گے کہ اس ریاست میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے، اس جو ہے عدلیہ میں ہماری بات نہیں سنی جاتی ہے۔ ہم جب ایک عوامی طاقت بنیں گے تب ہم اس ریاست کو مجبور کریں گے کہ ہماری بات سنی جائے، اور ہم اسی کام کو جو ہے اسی کے خلاف کیمپیننگ شروع کریں گے۔ آپ کو، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کو سپورٹ کرنے والے، آپ کے لیے آواز اٹھانے والے، ان سب کو کہا گیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، دکھ ہوتا ہے؟
بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ کا اپنا ملک آپ کو کہے کہ آپ لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں. تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ وہی ریاست ہے, اس سے بدترین کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے. جب ہم یہاں پر اسلام آباد میں آئے تھے, جس طرح ہماری ماؤں اور بہنوں کو حوالات میں ڈال دیا گیا, 28 گھنٹے تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور پھر زبردستی ان کو بسوں میں ڈال کے جو ہے واپس کوئٹہ بھیج رہے تھے. جب یہ ریاست کا رویہ اس طرح ہو سکتا ہے, بدترین رویہ, تو یہ تو کوئی میں سمجھتی ہوں اتنی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. کل لاہور میں ایک بہت اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں ایک اہم ترین شخصیت نے کہا کہ لفافے ملے ہوں گے, قائد اعظم ملا ہوگا, تو ظاہر ہے بلوچوں نے واپس جانا ہی ہے. اچھا, یہ بہت بڑے آدمی نے کہا ہے, میں نام بھی نہیں لے سکتا. کہتے دو ان کو, ہماری دکھ کی مذاق اڑاتے رہیں, اور ہم بھی اس دن کے لیے انتظار ہیں جس دن ان کے بھی, ہم نے آج تک کسی کو یہ بددعا نہیں دی ہے, لیکن ہم ابھی امید ہے ہمیں کہ یہ جو ہے ہر عروج کا ایک زوال ہے, اور ہم اس دن کے لیے انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ جو تکبر سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کو لفافے ملے ہیں اور ہماری یہاں مائیں اور بہنیں سسکیاں لے کر رو رہی ہیں, اور یہ دن کبھی ان پر آئے گی, اور یہ جس دن ان کے اوپر آئے گی پھر وہ لوگ ہم سے اپولوجائز نہ کریں. اور ہم انتظار ہے, یہ اس ریاست میں آج تک کوئی نہیں بخشا ہے. بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے حکمرانوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, ان کو سزائیں دی گئی ہیں, جیلوں میں ڈالا گیا ہے, تو یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا. اور مذاق اڑانے دیں ان کو ہماری دو. انصاف کی امید ہے جاتے جاتے. انصاف کی امید دیکھیں, جب تک اس ملک کی عدلیہ ہے, اور جب تک یہ ریاست کلیم کرتی ہے کہ میں ایک جمہوری ریاست ہوں, تب تک ہم امید رکھیں گے. اور ہاں, انصاف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ مایوس ہوتے ہو, اس کے بعد بھی انصاف کی امید رکھتے ہو. انصاف کی امید اس وجہ سے ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہم خود پر امید ہیں. ہماری جو جد و جہد ہے ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے, اور جب تک ہم اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے تب تک ہم پر امید ہیں. اور جب تک ہمارے لوگوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا ہے, ہم تب تک پر امید ہیں. ہم سڑکوں پر آئیں گے, ہم احتجاج کریں گے. گزشتہ 15 سالوں سے ہمیں مایوس کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں. ہمیں جو ہے مختلف پروپیگنڈے ان کے ذریعے مختلف طریقے سے ہراس کر کے, مختلف بیانیہ بنا کر ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم مایوس نہیں ہوئے ہیں. آپ جاتے جاتے کیا پیغام دیں گی ان لوگوں کو جنہوں نے اس سارے پروسیس میں آپ کو سپورٹ کیا؟ میں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس شہر میں بھی بہت سے لوگوں نے جہاں پر ہمیں بیگانگیت کا جو ہے احساس دلایا, وہیں پر لوگوں نے ہمیں اپنائیت کا بھی احساس دلایا. ہمارے ساتھ بیٹھے, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, کھانے پینے میں اظہار یکجہتی کی, ہمیں اس چیز کا احساس دلایا کہ ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہیں. تو ہم ان لوگوں کی بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہیں. بس ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جد و جہد ابھی بھی جاری ہے, اور ہمیں اس جد و جہد میں ان سب کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہوگی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر محاذ پر ان کی سپورٹ ملے گی. بہت شکریہ آپ کا.